چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ علم کے بغیر بات نہ کریں۔ طالب علم ایسا نہیں ہوتا کہ میرا خیال یہ ہے، میرا جو خیال یہ کہتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، ایسے کہہ کے دین کے مسائل کو بتانا۔ بہت سارے طالب علم ایسی حرکات کرتے ہیں، میڈیا پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات لوگ کوئی سوال پوچھتے ہیں، اور ایسی بات بھی ہے کوئی بندہ کہیں پر پوسٹ لگاتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے، نیچے کتنے ہی اس کو مفتی مل جاتے ہیں۔ کیسی بے وقوفی کی بات ہے! کیا سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے، اہل علم سے آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا بازار میں کھڑے ہو کر۔ فیس بک یا سوشل میڈیا تو بازار ہے نا، جہاں پر عام بھی ہے، اچھا بھی بندہ ہے، برا بندہ بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، سب کے سامنے آپ ایک بورڈ لگا دیتے ہیں، جی میرا اس مسئلے کا جواب دو۔ کیا اگر ہماری گلی میں کوئی بندہ نکلے اور پوسٹر پہ لکھ دے میرا سوال یہ ہے، ایسے لکھ کے لگا دے، تو اس کو ساری دنیا کیا کہے گی؟ یہ بے وقوف ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ سوال ہے آپ کے گھر کا، جا کے مسجد میں کسی عالم دین سے پوچھ لو، کسی مدرسے میں کسی شیخ الحدیث سے پوچھ لو۔ کیسا بے وقوف ہے؟ کسی کو کال کر کے پوچھ لو۔ تو یہ طریقہ نہیں کہ آپ بلا علم بات کریں۔ جو بھی آپ سے سوال آپ کے علم میں ہے کہ بلا علم سوال کرنا یہ شرک سے بڑا گناہ ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اس آیت کے تحت، سورہ الاعراف کی آیت ہے، اس آیت کے تحت علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ شرک سے بھی بڑا گناہ یہ ہے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی ایسی بات لگا دے جو اللہ تعالیٰ جو اس کے علم میں نہیں ہے۔ کیونکہ فتویٰ دینا یہی ہوتا ہے، کسی کو مسئلہ بتانا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ مسئلہ بتانا یہی ہوتا ہے نا، اسی لیے التوقیع عن اللہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی مفتی جو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو کے متعلق تمہیں یہ رائے دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی انسان ایسی بات بتائے۔ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، طبقات بن سعد میں ان کا اثر ہے، وہ فرماتے ہیں ادرکت 20 و100 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 120 صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان میں کیا ہوتا تھا؟ ولا مفتن الا ود ان اخاہ کفاہ، جب بھی اگر کسی کو کوئی فتویٰ دینا پڑ جاتا، کسی کو مسئلہ بتانا پڑ جاتا، تو یہ 120 صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہے، ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی میری بجائے فلاں جو ہے وہ مسئلہ بتا دے، اگلے کی خواہش ہوتی تھی میری بجائے فلاں جو ہے وہ مسئلہ بتا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مسئلہ پوچھا جاتا، پورے مدینہ میں گھومتا اور واپس اسی بندے کے واپس آ جاتا، کوئی بھی بندہ اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں لینے کو تیار ہوتا تھا۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھتا ہے، فوراً ہمارے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہی جواب دوں۔ کسی گروپ میں کوئی سوال آتا ہے تو فوراً سے پہلے میرا خیال سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر بات آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو طالب علم کیا کرتا ہے؟ ایسے کام نہیں کرتا۔ ابن حسین رحمہ اللہ، ان کا قول ابطال الحیل میں ابن بطہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں ان احدهم لیفتی فی المسألة لو وردت علی عمر لجمع لها اہل بدرین، لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی بندے سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، وہ اس میں فتویٰ دے دیتا ہے، اگر وہی سوال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتا تو وہ جواب دینے سے پہلے اہل بدر کو جمع کرتے، یعنی بدری صحابہ کو جمع کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے، پھر وہ فتویٰ دیتے۔ لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ویسا ہی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بندہ ایسے فتویٰ دے دیتا ہے جیسے اس نے مکھی اس کے چہرے پر آئی اور اس نے اڑا دی، یعنی کوئی اس کو فرق ہی نہیں پڑا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں، ابن مفلح رحمہ اللہ نے الآداب الشرعیہ میں، الآداب الشرعیہ اس میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کان الرجل یستفتى فیفتی وهو یرعد، کہ بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، وہ مسئلہ بتا رہا ہوتا اور اس کا جسم کانپ رہا ہوتا۔ کیوں کانپ رہا ہوتا؟ اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر غلط ہو گیا تو میں نے پکڑا جانا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بات بہت لمبی ہے کہ علماء آپ کو لا ادری لا ادری کہتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے علماء، کوئی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، کوئی مسئلہ پوچھا مجھے، ہم میں سے تو طالب علم ایسے شاید انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے یہ نہ کہا ہو کہ میرے علم میں نہیں ہے، پہلے یہ سب بتا دیں گے میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، پھر اینڈ پہ کہیں گے شاید میرے علم میں نہیں ہے، یعنی پہلے ساری باتیں بتا دیں گے۔
لیکن یہ بات کسی کے سامنے ڈائریکٹ کہہ دینا، کوئی مسئلہ پوچھے صرف یہ جواب دینا کہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ شاید واللہ عالم، ہم نے تو بہت کم ہی ایسے طلبہ دیکھے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو طالب علم کو یہ بات بہت ہی ذہن میں پختگی کے ساتھ بٹھانی چاہیے۔